وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahna Vavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karmamahe Tejasvanavadida Vastuma Buddhishavahe. Pyaro Nama Parjama Jahi Eva Brahma Duvisho Jahi Tuvam Turya Tarushyataha. Brahma Duvisho Om Purnamidaha Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnassa Purnamadaya Purnaveva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hazrat Muhtaram, تعمیر مسجد کے تعلق سے آپ کا یہ پروگرام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو زمین ہے، اس پوری زمین پر سب سے مبارک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، بخاری کی روایت ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد پاک اور پوتر جگہ ہے. مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. چونکہ مسلمان 24 گھنٹے میں 5 وقت مسجد میں جا کر سجدہ کرتا ہے، پیشانی جھکاتا ہے، اسی لیے اس کو مسجد بولتے. بھلے ہی دنیا والے ہمارے مساجد کو طرح طرح کے سازش کا شکار بناتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں. ابھی ہی کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ایک دیوکی نندن ٹھاکر جی نے یوں کہا کہ کب شری کرشن جی کی جنم بھومی پر سے مسجد اور عیدگاہ لوگ یہاں سے ہٹائیں گے. یعنی وہاں پر جو مسجد ہے متھرا میں، وہاں شری کرشن جی پیدا ہوئے. تو اب تو ہمارے اس دیش میں یہ ایک عام ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھگوان پیدا ہوئے وہاں کسی نہ کسی شکل میں جو پرانی مسجد ہے ہماری، وہاں کسی نہ کسی بھگوان کو جنم دے دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی پرماتما کی پیدائش کی جگہ بتائی جاتی. کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کی سازشیں رچتے.
ہر انسان جانتا ہے، ہر مانو جانتا ہے، ہندو اور مسلمان جانتا ہے کہ پرماتما کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف یوں کہتے ہیں کہ متھرا میں کرشن جی پیدا ہو گئے۔ وضاحت کے ساتھ شلوک موجود ہے جس کے اندر کہا گیا نتسچ کسچت پترسٹی لکے نچستا نوچی تسے لنگم سکار نام کرنا دھپا دھپو نچاسچ کسچت جنیتا نچا دھپا۔ اپنشد کا ایک منتر ہے، تیسرے درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر جب یہ بات کہی گئی کہ جو پرماتما ہوتا ہے وہ جنم نہیں لیتا، تو یہ اس عقیدے کو ماننا چاہیے۔ پھر یہ کون سی بات کہ بابری مسجد کے نیچے، بابری مسجد رام جنم بھومی پر اس کو توڑ کر شری رام چندر جی کی پیدائش کی جگہ پر اس مندر کو، اس ڈھانچے کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، اور وہاں متھرا میں اب کرشن جی کے پیدا ہونے کی جگہ ثابت کی جا رہی ہے۔ اب وہاں جو مسجد ہے، جو عیدگاہ ہے، کئی ایکڑ میں ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے عیدگاہ بھی ختم کرو، وہاں سے مسجد بھی ختم کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو سازشیں رچنے والوں، جوڈیشری تمہاری ہے، تمہارے اشاروں پر کام ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، سب جانتا ہے کہ بابری مسجد کا اسٹیٹمنٹ رنجن گگوئی چیف جسٹس of India, he was chief justice on India, he has given a judgment on بابری مسجد، بابری مسجد کے اوپر ان کا فیصلہ آیا، رام مندر کا کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ زمین پر اپنی طاقت کی وجہ سے اگر کوئی کسی مسجد کو توڑ کر شہید کر کے وہاں پر کوئی مندر بناتا ہے، بنا لو، لیکن قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی، when world will be finished، جب دنیا ختم ہوگی، when the all world will destroy، جب دنیا پوری، اس دنیا کا سروناش ہوگا، اس وقت بڑے ہی عالی شان مندر بنا لو، لیکن اللہ اس زمین کو تم نہیں بدل سکتے۔ وہ زمین اللہ کی نظر میں گواہی دے گی کہ اللہ میں مسجد ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ کائنات، اس دنیا کی یہ زمین روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گی یہ زمین، لیکن جہاں مسجد ہوگی اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے پر اٹھا کر جنت میں اس کو بسائے۔ کوئی کسی اور جگہ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن جہاں مسجد قائم ہے، اگر وہ مسجد مخدوش ہو گئی یا کسی نے اپنی طاقت کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا، بلڈوزر چلا دیا، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں قیامت کے دن وہ مسجد کی شکل میں وہ زمین وہاں پر پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے، ان لوگوں کی، ہم لوگوں کا کیا رد عمل ہے، ہم لوگوں کا کیا عمل بنتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن میں کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، دھارمک جگہ ہے، یہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے۔ یہی مسجد ہے آپ کی، اس مسجد کو اگر آپ نے آباد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ خود مسجد آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس مسجد کو عالی شان تو بنا دیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، چاروں طرف سے اے سی بھی آپ نے انسٹال کر دیا، لیکن نمازی کوئی نہیں ہے، ہمارا جوان دیکھو تو سوشل میڈیا پہ گروپ بندی کرنے میں لگا ہوا، سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے بھاگتے۔ میں اتر دیناج پور والوں سے مشورے کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جلسے کی
میں ایک اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ جو ایک طرف مرد حضرات، ایک طرف سماج کی بہو بیٹیاں بیٹھتی ہیں، خواتین، ان کے لیے سپریشن کیجیے آپ۔ تقریباً 70% لڑکے وہ ہوتے ہیں جو سماج کی بہو بیٹیوں کو تاکتے رہتے ہیں۔ جب یہاں پر قرآن کی بات ہوگی، جب یہاں پر حدیث کی بات ہوگی اور ادھر سے خبیث شیطان اپنی ناپاک نگاہیں سیکھتا رہے گا تو پھر اس جلسے سے برکت چلی جائے گی۔ اسی لیے مشورہ، کہیں یہ نظام نہیں ہے، صرف آپ کے دیناج پور میں ہے اور کچھ اس ایریا میں، یہ مالدہ اور اس ایریا کے اندر ہے۔ ان کو بھی حق ہے دین کی بات سننے کا جتنا آپ کو ہے، لیکن ٹھیک ہے، یا تو ان کے لیے پروجیکٹر کا انتظام کر دیجئے یا اس کو بلاک کر دیجئے، اس پورے حصے کو بلاک کر دیجئے، وہ محفوظ ہو کر آرام سے وہ دیکھیں گی، دیکھ سکتی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا what is need to install the projector، کیا ضرورت ہے پروجیکٹر لگا کر دیکھنے کی، شریعت میں جائز نہیں ہے، کیوں ویڈیو دیکھیں گی؟ میں ایک بات بتا دوں آج آپ لوگوں کو، وضاحت کے ساتھ منع نہیں ہے، ایزیلی اگر لگا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے 2 جماعت ویڈیو کے ذریعے میسج دے بھی سکتے اور ویڈیوز کے ذریعے سے غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، پرابلم نہیں۔ لیکن کم سے کم جب سماج کے بہو بیٹیاں، یا تو ایسا نظام بنے ان کا دن میں رکھیں آپ، اگر نہیں رکھتے دن میں کہ نہیں دن میں الگ سے انتظام کرنا پڑے گا، دن سے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد پھر بلانی پڑے گی، کوئی بات نہیں، رات میں آئے وہ۔ ہم اصلاح کی غرض سے جلسہ کرتے ہیں، لیکن اگر جلسے کے پنڈال سے یا جلسے کے دن میں اگر اس طرح کی غلط حرکتیں ہو جائے تو یقیناً وہ جلسہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ وبال جان آپ کے لیے بن سکتا۔ اس لیے میری ایک رائے ہے، میرا ایک مشورہ آپ حضرات سے ہے کہ جہاں پر بھی دیناج پور میں جلسہ ہو، اتر دیناج پور میں ماشاءاللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں اور بہت شوق کے ساتھ سنتے ہیں، دور سے لوگ آتے ہیں اس علاقے میں پروگرام کو سننے کے لیے، بہو بیٹیاں بھی آتی ہے سننے کے لیے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اس ایریے کو بلاک کر دینا ہے، ایک پروجیکٹر لگا دیجئے، کیمرہ والا رہے گا، سب کچھ وہ دیکھ کر اپنی نظروں میں دیکھ کر کے وہ سماعت کر سکتے، آواز پہنچتی رہے گی، تاکہ وہ جو کچھ لڑکے آتے ہیں عیاشی اپنے آنکھوں کو سیکنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ فتنہ بند ہو سکے۔ بارش نہیں آ رہی، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی، برسات ہوں گی تو آپ اللہ سے، تو لوگ اس وقت ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش دے دے، پریشان ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کھیت کھلیان میں ضرورت ہے، تو بہرکیف اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے منظم ہو۔ کمی ہمارے اندر ہے میرے بھائیوں، ہم پہلے غلط قدم اٹھاتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں، سر پر ہاتھ دے کر مارتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ ایک واقعہ ابھی بھیونڈی کا 17 18 بچیاں ایسی ہے جو مرتد ہو جاتی، لڑکیاں اغیار کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی، کن کے ساتھ؟ غیروں کے ساتھ۔ تعجب کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار لوگ کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے تعلق سے سازشیں رچی جا رہی ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ بابری مسجد ہماری بدل دی گئی، لوٹ لی وہاں کی زمین، وہاں کے گنڈوں نے، وہاں کے ڈاکوؤں نے، ذمہ دار ہم ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے بابری مسجد سے محبت نہیں دکھائی۔ اب بنارس کے اندر گیان واپی مسجد کا نمبر ہے، کچھ دنوں کے بعد متھرا کی مسجد کا نمبر ہوگا، کچھ دنوں کے بعد بھوپال کے تاج المساجد کا نمبر ہوگا، کچھ دن کے بعد جناب چلتے چلاتے کیپٹل آف انڈیا دلی پہنچیں گے، فتح پوری مسجد کا نمبر آئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد دلی جامع مسجد کا نمبر آئے گا۔ تاج محل کو تو تیجو محل بنا دیا گیا۔
साजिशें रचने वालों तुम गलत हो। तुम अपने शास्त्र की रोशनी में, अथर्ववेद के अंदर कहा गया एवं ब्रह्मा द्विषो जही। जही का मतलब मार दो, काट दो, गर्दन सर से जुदा कर, गर्दन सर गर्दन से जुदा कर दो, जिस्म से अलग कर दो। एवं ब्रह्मा द्विषो, द्विष मतलब नफरत। अगर कोई शास्त्र से नफरत करता है, नहीं मानता, शास्त्र कहता है कि यह अकीदा बंद करो कि परमात्मा पैदा होता है। जैसे हमारा खुदा पैदा नहीं होता, अल्लाह पैदा नहीं होता, लम यलिद वलम यूलद, वैसे ही परम आत्मा पैदा नहीं होता है, हमेशा से है वो, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये एलिगेशन लगा करके हमारा फला ईश्वर वहां पैदा हुआ, फला ईश्वर वहां पैदा हुआ, इसीलिए इस मस्जिद को तोड़ दो, इस मस्जिद को हटा दो। परमात्मा है पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा ब्रह्मांड, 7-8 हमारा गैलेक्सी सिस्टम उसकी हथेली में है। तो क्यों खामखा एक जमीन पर, एक जगह पर, एक मथुरा की बात करते हैं या एक बाबरी मस्जिद की बात करते हैं कि यहां परमात्मा पैदा हुआ। अब अगर कोई मुसलमान यूं कहे कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला दिनाजपुर में फला जगह पैदा हुआ है, तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि अल्लाह पैदा होता, अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता कभी भी, तुम कैसे कह रहे हो कि अल्लाह यहाँ पैदा हुआ है। तो मेरे भाइयों, हम लोग असल से मस्जिद से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों को हमारे मसाजिद के ऊपर मुसल्लत करता। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे रगों के अंदर आजकल खून नहीं बल्कि पानी भर गया है। कोई भी इल्लीगल काम होता है, कोई भी हमारे इस देश के अंदर में गैर कानूनी काम आपके लिए किया जाता है, तो आप